اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میاتو عامل کے النوع الاول۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 20 ویڈیوز بنا چکے ہیں، اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ اتنی عبارت پڑھ چکے ہیں۔ النوع الاول حروف تجر الاسم فقط وتسمى حروفا جهرة وهي 17 حرفا الباء للالصاق وهو اتصال الشيء بالشيء ما حقيقة نحو بإداء وإما مجازا نحو مررت بزيد أي التصق مروري بمكان يقرب منه زيد، وللاستعانة نحو كتبت بالقلم، وقد تكون للتعليل نحو قوله تعالى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، وللمصاحبة نحو اشتريت الفرس بسرجه، اور وللتعدیت نحو قوله تعالی ذهب اللہ بنورہم۔ یہاں تک کہ ہماری بات ہو چکی ہے۔ با کے استعمالات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ با کا پہلا استعمال الصاق ہے، اور با کا جو ہے وہ دوسرا استعمال جو ہے وہ ہے استعانت، اور تیسرا جو ہے وہ تعلیل ہے، چوتھا جو ہے مصاحبت ہے، اور پانچواں جو ہے وہ تعدیہ ہے۔ تعدیہ کی ایک مثال ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی جو قرآن پاک سے ہے۔ اب ہم لوگ دوسری مثال پڑھ لیتے ہیں، اور وہ دوسری مثال ہے نحو ذہبت بزید۔ ٹھیک ہے، اب یعنی یہ کہ ذہبت بزید ای اذہبتہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھ لیں، اس کو مثال کو سمجھنے سے پہلے یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ ہم لوگ مثال پڑھ رہے ہیں کس کی؟ تعدیہ کی۔ یہ با تعدیہ ہے، اور یہ با تعدیہ جو ہے وہ ہوتا ہے جو اپنے پیچھے جو فعل جو ہوتا ہے فعل لازم، اس کو جو ہے وہ فعل متعدی جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک باب ہے باب افعال۔ باب افعال کا جو خاصہ ہے ان میں سے ایک خاصہ یہ ہے، ان کے جو اس کا جو مطلب خاصیات ہیں، اس کے جو خواص ہیں، اس میں سے ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ بھی فعل لازم کو فعل متعدی بنا دیتا ہے۔ یعنی فعل لازم ہے پینا، تو پلانا بنا سکتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو نا، کھانا، کھلانا، سونا، سلانا، ہے نا، اس طرح سے بن جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو اذہبتو استعمال کیا نا، یہ اس مثال کے اندر، یہ اسکرین کے اوپر آپ کو مثال لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اذہبتو جو استعمال کیا ہے، یہ اذہبتو اصل میں یہ ہے فعل باب افعال سے صیغہ واحد متکلم، اور یہاں پر یہی ظاہر کرنے کے لیے کہ جب یہ ثلاثی مجرد میں تھا، جب یہ ذہبتو تھا، تو اس کا معنی تھا زید گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یا میں گیا، ذہبتو میں گیا، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ اذہبتو ہوا تو اذہبتو میں کیا معنی ہو گیا؟ اذہبتو کے اندر یہ معنی ہو گیا میں لے گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کہ ذہبتو میں گیا، اور اذہبتو میں لے گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے کہا کھانا سے کھلانا، سونا سے سلانا، اور پینا سے پلانا ہوتا ہے، تو فعل لازم کو فعل متعدی کے اندر کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ کس طرح سے؟ اگر آپ جو ہے اس کو باب افعال کے اوپر جو ہے وہ لے جائیں، کیونکہ باب افعال کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ بھی فعل لازم کو فعل متعدی جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ یہ کام کی بات تھی۔ اب ہم لوگ باقاعدہ اس کے اوپر ترکیب کر لیتے ہیں۔ ہم لوگ تعدیہ کی مثال پڑھ رہے ہیں، با تعدیہ کی مثال پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہ نحو ذہبت بزید ای اذہبتہ، اس کی پوری ترکیب کریں گے۔ نحو تو آپ کو پتہ ہی ہے، نحو مضاف بنتا ہے اپنے ما بعد کے لیے، اور اپنے ما قبل کے لیے جو ہے وہ مثالہ مبتدا محذوف کی خبر بنتا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے نحو مضاف، ٹھیک ہے، اور اس کو مضاف کہہ کے چھوڑ دیں۔ اب ذہبت بزید ای اذہبتہ کی ترکیب کرنی ہے آپ نے، بہت آسان ہے۔ ذہبت صیغہ واحد متکلم، ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن، ذہبتو، ذہبنا۔ تو ذہبتو یہ صیغہ واحد متکلم، مذکر و مؤنث واحد متکلم۔ اب اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل بن گئی ہے، اور با جو ہے وہ حرف جر ہے، اور زیدن مجرور ہے۔ پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن رہا ہے کس کا؟
ظرف لغو بن جائے گا ذهبت فعل کا، کیونکہ متعلق عبارت میں مذکور ہے، پیچھے ہی موجود ہے، تو ہم لوگ جو ہے وہ اس کے متعلق کر دیں گے ذهبت فعل کے متعلق، تو ہم کہیں گے جار اپنے مجرور سے مل کر ذهبت فعل کا ظرف لغو، ذهبت فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر یہ پورا کا پورا بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب ذهبت کا معنی کیا تھا؟ ذهبت کا معنی تھا میں گیا، ٹھیک ہے۔ اب لیکن کیونکہ با آگے حرف جر آ گئی ہے، تو اب یہاں پر یہ بات جو ہے وہ تعدیہ کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، تو اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ذهبت میں گیا، بلکہ اس کا معنی ہے میں زید کو لے گیا، ذهبت بزید میں زید کو لے گیا، تو ذهبت بزید یہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا، اور یہاں پہ اس با نے کیا کیا، اس ذهبت فعل کو اس نے اس کو فعل لازم کو فعل متعدی بنا دیا۔ اب آگے ای ہے، ای حرف تفسیر، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب بھی یہ لفظ آپ کو ملے گا، یہ حرف آپ کو ملے گا، تو آپ جان لیں کہ اس سے پہلے والی جو چیز ہوگی، جو جملہ ہوگا یا مفرد ہوگا، جو بھی ہوگا، اس کو آپ بنا دیں گے مفسر، ٹھیک ہے۔ یہ ای حرف تفسیر ہے نا، مبین کرنے کے لیے ہی آتا ہے، مفسر کرنے کے لیے آتا ہے، تفسیر بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے اس کو۔ آگے ایک جملے کے ذریعے سے اس کی تفسیر کی جا رہی ہے، وہ جملہ ہو جائے گا جملہ مفسر، یہ مفسر ہو جائے گا، اور اگلا والا جو جملہ ہے نا وہ بن جائے گا مفسر، ٹھیک ہے نا۔ پھر مفسر اپنے مفسر دونوں مل کر یہ بن جائے گا جملہ تفسیریہ، یا پھر یہ کہ جملہ مفسرہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہ اب اس کو کیسے کریں گے ہم لوگ، ہم کہیں گے ای حرف تفسیر، اذهبت یہ فعل ہو گیا، اور یہ صیغہ واحد متکلم ہو گیا، یہ باب افعال ہے، یہ تھا اذهبہ، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ افعلہ کے وزن پر نا، تو اذهبہ اذهبا اذهبوا اذهبت اذهبتا اذهبنا اذهبتا اذهبتما اذهبتم اذهبتی اذهبتما اذهبتن اذهبتو اذهبنا۔ اب یہ جو اذهبتو ہے یہ صیغہ واحد متکلم ہے، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور ہو ضمیر جو ہے نا یہ واحد مذکر غائب، اور یہ جو ہے یہ ضمیر منصوب بن رہی ہے، یعنی مفعول بن رہی ہے، تو لہٰذا ہم لوگ کہیں گے یہ بن گیا مفعول۔ اذهبتو فعل، تو ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول، اور پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب یہ جملہ فعلیہ خبریہ بننے کے بعد، کیونکہ یہ پہلے والے جملے کی یعنی ذهبت بزید کی ہی ترکیب کر رہا ہے، یعنی اس کی تفسیر کر رہا ہے، اس کو مبین کر رہا ہے، تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ اس کو ہم لوگ بنا دیں گے مفسر، ٹھیک ہے۔ اب ذهبت بزید یہ والا پورا کا پورا جملہ بن جائے گا مفسر، اور یہ جو اذهبت ہے نا یہ بن جائے گا مفسر، اور پھر یہ مفسر اپنی مفسر یہ دونوں مل کر یہ بن جائے گا جملہ مفسرہ، ٹھیک ہے، یا جملہ تفسیریہ جو ہے وہ بن جائے گا۔ تو اب اس کی ترکیب میں فائنلی کر دیتا ہوں، وہ مضاف ہے، ذهبت بزید، ذهبت فعل ہے، صیغہ واحد متکلم ہے، اور تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، با حرف جر زید مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ذهبت فعل کا ظرف لغو، ذهبت فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ مفسر، ٹھیک ہے۔ اور ای حرف تفسیر، اذهبت فعل صیغہ واحد متکلم، تو ضمیر اس کا فاعل، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول، اذهبت فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، اور پھر مفسر دونوں مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر نحو مضاف کا مضاف الیہ، پھر نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال ہو مبتدا معذوف کی خبر، اس میں مثال مضاف، اور او ضمیر واحد مذکر غائب، ضمیر مجرور متصل راجع بسوء وہ مفہوم جس کی مثال پیش کی جا رہی ہے، تعدیہ کی مثال پیش کی جا رہی ہے، تو راجع بسوء تعدیہ۔ اب مثال او مبتدا محذوف اپنی اس نحو ذهبت بزید ای اذهبت اس خبر سے مل کر کیا بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ ہماری یہ ترکیب جو ہے وہ اس کی جو دوسری جو مثال تھی تعدیہ کی، یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔